آسمان دنیا پر ڈالتا ہے اور یہ صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی اپنی ضرورتوں کو طلب کرنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور یہ سلسلہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت صدائیں لگاتی ہے، اگر کوئی طلبگار ہے تو وہ مانگے میں اسے عطا کروں گا۔ اور ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اس دن چونکہ میری باری تھی تو میں نے دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور وہاں موجود نہ تھے، تو میں حجرے کے باہر نکلی اور میں نے سوچا کہ شاید حضور کسی اور ازواج کے گھر گئے ہوں گے، کسی اور بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو میں جب باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آسمان کی جانب چہرے کو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں یہ لگا کہ تمہارا رسول تم سے خیانت کرے گا، تمہاری حق تلفی کرے گا؟ تو عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے ایسا نہ سوچا تھا، میں نے سوچا شاید آپ کسی اور ازواج کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ نصف الشعبان کی یہ 15ویں شب جو ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی چونکہ مدینے میں بنی قلب کا قبیلہ ایسا قبیلہ تھا کہ اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں وہ پالا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنی قلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میرے امتیوں کی مغفرت فرمائے گا، میرے امتیوں کی بخشش فرمائے گا۔ یہ وہ حسین رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن سفر پر نکلے تو کچھ آگے چلے تھے کہ سمندر کنارے ایک حسین پتھر کو دیکھا جو بالکل انڈے کے آکار کا تھا، بہت بڑا پتھر تھا۔ آپ نے سوچا کتنا حسین پتھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی شان ہے کہ اللہ نے اس حسین پتھر کو بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ تمہیں اس پتھر کے اندر جو چیز ہے اسے دیکھ کر اور زیادہ تعلق ہوگا، تمہیں اور زیادہ تعجب ہوگا۔ تو آپ نے عرض کیا کہ مولا اس چیز کو بھی دکھا دے کہ اندر کیا ہے۔ تو چنانچہ وہ پتھر شک ہوتا ہے، 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، تو اس کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو عبادت میں مصروف ہے اور اس کی دائیں جانب ایک انگور کا درخت ہے اور بائیں جانب پانی کی نہر بہہ رہی ہے۔ وہ انگور کھا کے اپنا پیٹ بھرتا اور اس نہر سے پانی پی کے اپنی پیاس کو بجھاتا۔ آپ اس کے قریب پہنچے اور اس سے پوچھا کہ شخص بتاؤ تم کون ہو اور تم اندر کب سے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور میں اس پتھر میں 400 برس سے عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے سوچا کہ یہ کیسا شخص ہے، کس طرح عبادت کر رہا ہے کہ اس کی عبادت میں ریا نہیں ہو سکتی ہے، اس کی عبادت میں تکبر نہیں ہو سکتا ہے، یہ تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس جگہ عبادت کر رہا ہے اور 400 برسوں سے عبادت کرتا ہے۔ آپ نے گمان کیا کہ شاید اس سے زیادہ عبادت کرنے والا اور کوئی نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ یہ جو شخص ہے
یہ 400 برس سے عبادت کرتا ہے، لیکن اے عیسیٰ آخری امت میں آخری نبی آئے گا، وہ رحمت للعالمین ہوگا، اور اس کی امت کو ہم نے ایسی ایک شب عطا کی ہے، وہ شب برات ہے کہ اس رات میں اگر اس امت کا کوئی امتی 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کی 2 رکعت اس عبادت گزار کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ گویا اس کی 2 رکعت ان 400 برس کی عبادت سے افضلیت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے۔ یہ وہ حسین رات ہے کہ آج بندہ مانگے اپنے رب سے، آج رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت صدائیں لگائے گی اس رات کو کہ آؤ مانگو مجھ سے، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں میری طرف لوٹو، میں تمہارے آنے کو دیکھوں گا، تمہارے جانے کو نہ دیکھوں گا۔ کیا فرمایا؟ اے میرے بندوں آؤ میری طرف آؤ، تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ کہ کوئی بندہ غلام بھاگا ہوا ہو، کوئی بچہ گھر سے بھاگ گیا ہو کہ اس کے والدین اتنے پریشان ہوتے ہیں، اخباروں اور نیوز چینلوں میں اشتہار آتا ہے کہ فلاں بچہ ہمارا گم شدہ ہے، اس کا حلیہ اس طرح کا ہے، اس کی بولی اس طرح کی ہے، اس کا چال ڈھال ایسا ہے، اگر کسی کو یہ بچہ مل جائے تو وہ اس نمبر پر کانٹیکٹ کرے، اور آخر میں نوٹ لکھی ہوتی ہے کہ اگر اس پیغام کو وہ بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ گھر واپس آ جائے، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس وہ گھر آ جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، فرماتا ہے اے بندوں میری طرف تم آگے تو دیکھو، میں تمہارے آنے کو دیکھوں گا، تمہارے جانے کو نہ دیکھوں گا۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا ہے جو ابن ماجہ میں اور مسلم میں بھی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ نے ان صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا کہ صحابہ ایک شخص تھا جو ریگستان میں اپنے اونٹ کے ساتھ تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ وہ بیچ راستے میں پہنچا، اس نے کچھ دیر پڑاؤ کیا کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ وہ ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کر آرام کرنے لگا، اور اس نے اپنے اونٹ کو اس درخت سے باندھ دیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی، جب وہ بیدار ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کا اونٹ وہاں سے لاپتہ ہے، وہ اونٹ وہاں سے گم ہو چکا ہے۔ کہ ریگستان میں بندہ تنہا ہو اور اس کا اونٹ جس کے اوپر ساز و سامان اور کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہو، اگر وہ اونٹ گم ہو جائے گویا اس کی زندگی جا چکی ہے، اب تو اسے صرف موت کا انتظار ہے۔ اس ریت زار میں اور کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں، تو اس نے کچھ دیر تک اونٹ کو تلاش کیا، دور دور تک دوڑ دوڑ کر تلاش کیا، لیکن اونٹ اسے کہیں نہ مل سکا۔ اس کے بعد وہ پھر اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور ٹیک لگا کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ کہا اب تو مجھے میری موت کا انتظار ہے، اب مجھے اور کوئی شے نہیں بچا سکتی۔ تو وہ انتظار کر رہا تھا کہ اتنے میں اسے آنکھ لگ گئی، اور اس کی جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ وہ اونٹ اس کے پاس موجود ہے، کہ جو اس کا اونٹ گم ہو چکا تھا وہ موجود ہے۔ اسے اتنی خوشی ہوئی، اس طرح خوشی سے وہ مست ہو گیا، اس کے اوپر خوشیوں کا ہجوم ٹوٹ پڑا کہ وہ پکارنے لگا اللہم انت عبدک و انا ربک، کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اسے اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ بولنا تک بھول گیا کہ مجھے کیا کہنا تھا اور وہ کیا کہہ گزرا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اسے
کس قدر خوشی ہوئی ہوگی کہ اس کا گمشدہ اونٹ اس ریگستان میں واپس اسے مل چکا ہو، کہ جس کے اوپر اس کی زندگی داؤں پر لگی تھی وہ اونٹ اسے واپس مل گیا۔ آپ بتاؤ کتنی خوشی ہوئی۔ اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہا ہوگا، کہ اس کی خوشی کا تو کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی گنہگار بندہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی قدر خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کس قدر مہربان ہے، کس قدر ہم پر رحم فرما رہا ہے، اور آج بھی اگر ہم اس کی چوکھٹ پہ نہ جائیں، اس کی چوکھٹ پہ جا کر سجدہ ریز نہ ہو، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں، تو سوچیں ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہے، ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کا رب قدیر اسے صدائے لگا کر بلائے کہ آجا بندے تو آجا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اتنا نرم لہجہ تو کسی بھٹکے ہوئے انسان کو پکارنے کا ہو نہیں سکتا ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لہجہ ہے۔ اور پھر کیا فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، کیوں آجا؟ اس لیے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے تخلیق کیا ہے۔ کہ آج بندے کے والدہ کے سے اس کا بچہ دور ہو جائے تو وہ کس قدر تڑپتی ہے، اور اسے اگر وہ بچہ اس ماں کے پاس لوٹا دیا جائے تو اس کی خوشی کا کوئی پیمانہ نہیں رہتا ہے، اسے کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ خوشی کس بنا پر ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس ماں نے اس بچے کو جنا ہے، اس بچے کو اس ماں نے پیدا کیا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، جب وہ بھٹکا ہوا بندہ رب کی چوکھٹ پہ آئے گا تو اس رب کو خوشی کتنی ہوگی، اس رب کا دل کتنا خوش ہوگا، چونکہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن وہ رب کتنا خوش ہوگا جب اس کا گنہگار بندہ اس کی چوکھٹ پہ آ کر توبہ و استغفار کرے اور اس کے در پر گناہوں سے استغفار کرتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے کہ کوئی گنہگار بندہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے، چونکہ یہ بھٹکا ہوا تھا آج میرے در پہ آیا ہے، آج میں اس کا آنا دیکھوں گا، اس کے جانے کو نہ دیکھوں گا، اس لیے کہ میں نے تجھے تخلیق کیا ہے۔ کل جب آئے گا، کل بھی تو نے میرے پاس ہی آنا ہے، آج آ جا، آج کھلے منہ آ جا، کل آئے گا تو منہ چھپائے ہوئے آئے گا، اپنے پیروں پہ چل کے نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ تجھے اٹھا کے میرے تک پہنچائیں گے، لیکن اس وقت بھی تیرے ادب و احترام کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت بھی ان لوگوں سے کہہ دیا جائے گا لوگوں جلدی نہ کرو، آرام سے لے جاؤ، آہستہ سے لے جاؤ کہ اسے کوئی جھٹکا نہ لگے، اسے تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ یہ میری تخلیق ہے، یہ میرا پیدا کیا ہوا انسان ہے۔ اس وقت بھی تجھے آنا ہے، اچھا ہوگا کہ تو آج آ جا، آج کھلے منہ آ جا اور اپنے پیروں پہ چل کے آ جا۔ کل بھی تجھے آنا ہے، لیکن کل تیرا منہ چھپایا ہوا ہوگا، منہ ڈھکا ہوا ہوگا اور تو اپنے قدموں پہ نہیں آئے گا، لوگ تجھے اٹھا کر میرے دربار میں لائیں گے، اس وقت آئے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آج تمہارے پاس وقت ہے، آج آ جاؤ، آج بھی رب کی صدائیں لگا رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے بھٹکے ہوئے انسان، تو واپس پلٹ آ، تیرا رب بڑا کریم ہے، یہ بڑی کرم والا رب ہے، اس لیے کہ اس نے تجھے تخلیق کیا ہے، اس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، آ جا اس رب کے پاس آ جا۔ تو محترم حضرات، ابھی چونکہ شب برات آنے والی ہے، وہ رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے وہ رات ہمیں نصیب ہونے والی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ
کہ اس رات کو بندوں کا رزق لکھا جاتا ہے، بندوں کی روزی لکھی جاتی ہے، اور بندوں کو حج، کس بندے کو حج پڑھنا ہے اس کا حج بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے، اور کس بندے کو کب موت آنی ہے اس کی موت بھی اسی رات کو لکھی جانے والی ہے۔ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس رات کو جتنا ہو سکے زیادہ عبادتوں میں بسر کریں، کہ ایسی حسین رات ہمیں ملی ہے کہ یہ رات گزشتہ سال بھی لوگوں کو میسر آئی تھی، اس رات کو لوگوں کی موت بھی لکھی گئی تھی، لوگوں کا رزق بھی لکھا گیا تھا، لوگوں کے نامہ اعمال بھی لکھے گئے تھے، لیکن آج ہم اپنے اندر دیکھیں کہ وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں، جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، آج ان کے پاس شب برات نہیں ہے، تو آج ہمیں یہ شب برات ملی ہے۔ کون جانتا ہے کہ اگلی شب برات بھی ہم گزاریں گے یا نہیں، ہم اگلی شب برات کو دیکھ پائیں گے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو کوئی اگلے لمحے کو نہیں جانتا کہ اگلا لمحہ ہمیں گزارنا ہے یا نہیں گزارنا ہے، ہماری تقدیر میں وہ لمحہ لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو غنیمت جانیں اور رب قدیر کو راضی کر لیں۔ رب کی صدائیں لگ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس رات بھی ہم غفلت کی نیند سو جائیں، اس رات بھی ہم غفلت میں گزار دیں اور گناہوں میں گزار دیں۔ نہیں نہیں، یہ رات ہمیں میسر آئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں اپنے رب قدیر کو راضی کر لیں، اپنے قدیم رب کو رضامند کر لیں، اس کی رضا حاصل کر لیں، کہ اس کی رضا ہی ہے جو ہماری نجات کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہے کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہے کہ بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ بروز محشر ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، تو چنانچہ وہ شخص کہ اس شخص کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور وہ نامہ اعمال پڑھے گا تو اس کے اندر وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے گا، صغیرہ گناہوں کو پڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ پورا نامہ اعمال پڑھ کے سنا دے گا۔ اس سے رب کی حیا سے اس سے بڑے گناہ پڑھے نہ جائیں گے، اس نے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھ لیے۔ تمام گناہوں کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں، اس نے جتنے گناہ پڑے ہیں ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ صدا لگائے گا تو وہ بندہ کہے گا، مولا مولا ابھی تو میں نے چھوٹے گناہ پڑھے، بڑے گناہ ابھی پڑھنا باقی ہے، مولا اس گناہ کو پڑھنا ابھی باقی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات جب بیان فرمائی، اس کے بعد آپ اتنا مسکرائے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی داڑھوں تک کو دیکھا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے بندوں، میں کیوں چاہوں گا کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں، میں تمہیں کیوں چاہوں گا کہ میں تم لوگوں کو جہنم میں ڈالوں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم لوگ ایک مرتبہ توبہ کر لو، میں تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تمہیں جنت میں بھیجوں گا، اس لیے کہ تم میری تخلیق کار ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے گویا وہ کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ میں جھلسائے؟ دیکھیے نہیں، رب ہمارا بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی رحمتیں بہت بڑی ہے، وہ بڑا کریم رب ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیکی سے زیادہ گناہ پر جو بندے کو شرمندگی ہوتی ہے،
اور ایک گناہ کرنے کے بعد جب اس کے اوپر لگتا ہے کہ میرے اوپر ایک پہاڑ آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا گناہ سے اس طرح شرمندہ ہونا بڑا پسند ہے کہ بندہ ایک مرتبہ گناہ اگر اس سے سرزد ہو جائے تو اس کے بعد اس بندے کو اس گناہ پر شرمندگی ہو، وہ ندامت سے سر کو نہ اٹھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا وہ شرمندہ ہونا بڑا پسند ہے کہ اسے گناہ کے بعد میرے بندے کو اتنی شرمندگی ہوئی ہے۔ اور یہ رب کریم وہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ توبہ کرے اور پھر اگر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کر لے، پھر اگر توبہ کرے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے کہ اتنا کریم تو اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک اتنا کریم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو جائیں، اس شب بغات کو ہم غنیمت سمجھیں اور اس شب بغات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں اور اپنے تمام صغائر کبائر گناہوں سے رب قدیر کی توبہ طلب کر لیں۔ اور اس شب بغات میں قبرستان میں جانا سنت ہے کہ بقیہ راتوں میں آپ قبرستان میں جاتے ہیں، 10 محرم کو بھی جاتے ہیں، اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں لیکن اس سے منع بھی نہیں، آپ جائیں، ہر روز جائیں، اس سے کسی کو منع نہیں ہے، لیکن شب بغات میں جانا چونکہ سنت ہے تو آپ تمام حضرات ضرور جائیں۔ حضور جنت البقیع میں گئے اور وہاں ان مردوں اور شہداء کے وسیلے سے دعا مانگی اور اپنی امت کی مغفرت طلب کی۔ اس قبرستان میں حضور کی والدہ مدفن نہیں تھی یا حضور کے بھائی بہن اس قبرستان میں مدفن نہیں تھے، صرف وہاں حضور علیہ السلام کے امتی تھے اور کچھ شہداء تھے۔ تو کہا صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ کہا بندہ اپنے لیے کچھ دعا نہ مانگے، ساری دعائیں پوری امت کے لیے مانگے تو اسے اپنی دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں اسے ایسے ہی عطا کر دیتا ہے۔ اور کسی مومن کے پیٹھ پیچھے سے اس کے پیچھے اگر کوئی دوسرا مومن دعا کرے تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ کسی کے پیچھے سے دعا کرنا یہ اس کے حق میں جلد سے جلد قبول ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو قبرستان میں جائیں اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کی مغفرت کی دعائیں مانگیں، اور عالم اسلام میں جو مسلمانوں پر مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کے حوالے سے دعا مانگیں کہ گزشتہ سال جس طرح گزرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں توبۃ نصوحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان سماعت فرمائے کہ فیضان شب بغات بنام آؤ اللہ کو منائیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جمال الدین گوری مسجد میں یہ پروگرام منایا جائے گا جس میں خطابت کے لیے حضرت مولانا سید الطاف باپو شیرازی اور حضرت مولانا سید وسیم باپو اشرفی اور